حدیث نمبر 2931۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، قال من احب لقاء اللہ، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، تو اللہ رب العزت اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو ناپسند کرتا ہے اللہ کی ملاقات کو، تو کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ رب العزت اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ ہماری پہلے جو احادیث تھی وہ عقائد کے متعلق تھیں۔ اب یہاں سے موت کے متعلق کل ہم نے گزشتہ اتوار کو پڑھی، تو اب یہ والی حدیث بھی موت ہی کے تعلق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی مخلوق، انسان نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو موت کا انکار کرتی ہو۔ مطلب کہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان پر بھی آئے گی، انسان کے علاوہ چرند پرند پر بھی آئے گی، جانوروں پر بھی آئے گی۔ وہ مخلوق آبی ہے، وہ مخلوق خلائی ہے، جو بھی مخلوق ہے اس کے اوپر موت نے آنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کے اوپر فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ہاں اگر کوئی چیز باقی رہے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ تو اتنی بات ہر ایک مخلوق نے مان لی، چاہے وہ مخلوق انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہو سکتا۔ پھر انسانوں میں سے بھی کوئی فرقہ، کوئی مذہب اس چیز کو انکار نہیں کر سکتا کہ موت نے آنا ہے۔ جب موت نے آنا ہے تو اس کی جو کیفیات ہے ان کے بارے میں آگے انشاءاللہ احادیث وہ چلیں گی۔ احادیث کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ دیکھیں قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، اور قرآن میں اینما تکونوا یدرککم الموت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہو موت نے تمہیں آ لینا ہے۔ اور اذا جاء اجلہم لا یستأخر ساعۃ ولا هم یستقدمون، جب وہ آئے گی تو ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہوگی۔ تو تین چیزیں ہمیں پتہ چلیں، ایک موت جہاں کہیں بھی ہو پہنچے گی، وقت جب آ گیا تو آگے پیچھے نہیں ہوگا، تیسرا موت نے ہر حال میں آنا ہے۔ تو اس کی اٹل حقیقت، اس کا آدمی انکار تو نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث کے اندر عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حدیث کی خود تشریح فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی حدیث سے پوچھا، یا رسول اللہ طبی طور پر ہر انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کون آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر موت آئے؟ ایک طبی طور پر ہر آدمی موت کو ناپسند۔ اس کی مثال آسان سی سمجھیں، آدمی بیمار ہے اور کینسر کی بلکہ یعنی اس کو سمجھے ایسی بیماری ہے جیسے کہ ہم لے لیتے ہیں کینسر، اور کینسر کی بیماری بہت یعنی کہ لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ہو یعنی جو بچو تو اس کا یعنی ہم نہیں کہہ سکتے، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن ایک یہ بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کے اندر انسان کی موت کیا ہوتی ہے؟ یقینی ہوتی ہے۔ لیکن انصاف کے ساتھ بتلائیں کہ انسان آخری حد تک علاج کرواتا ہے یا نہیں کرواتا؟ کرواتے ہیں نا۔ وجہ کیا ہے کہ یعنی طبی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ طبی طور پر تو ہر انسان اس کو یعنی کہ ناپسند کرتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی یہ جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ تو اللہ کی ملاقات کب ہوگی؟ مرنے کے بعد ہوگی نا۔ تو معنی کیا ہے کہ موت اچھی چیز ہے، موت کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ لیکن کیا سوال کیا کہ موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یعنی بخاری شریف کے اندر ہی یعنی ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ جب بھی کسی بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، اگر وہ مومن ہے فرمایا اس کی موت سے پہلے، اس کی موت سے پہلے یعنی نزع کی حالت میں اس انسان کو اس کا یعنی احوال بعد والے بتلا دیے جاتے ہیں کہ تم نے مرنے کے بعد اس جگہ میں کیا کرنا ہے؟ جانا ہے۔ تو فرمایا کہ اس حدیث کا تعلق اب اس وقت کے ساتھ ہو گیا کہ جب اس کی نزع کی حالت ہے۔ تو اب یہ آدمی جب اپنے مکان کو دیکھتا ہے، اپنے مقام کو دیکھتا ہے اور اپنی جگہ کو آگے دیکھتا ہے، مجھے تو کیا مل رہا ہے، تو پھر یہ کیا کرتے؟ بولے خوش ہوتے، ظاہر سی بات
خوش ہوتے ہیں نا، جب یہ خوش ہوگا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ خوش ہوگا اب یہ چاہے گا کہ موت میرے اوپر آئے. موت میں تو آنا ہے، لیکن کیا ہے کہ مرتے وقت جب اس کو حالت نظم اس کا مقام دکھلا دیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو آدمی خوش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی ملاقات سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس کافر، جب کافر کے اوپر موت آتی ہے تو اس کو وہ محل بتلا دیا جاتا ہے کہ تو نے کس جگہ میں جانا ہے، جہنم اور وہ چیزیں ساری. ہمارا کہ جب اس کو وہ چیز دیکھ لیتے ہیں تو وہ اب کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں موت کو. اے یہ موت کیوں آئی ہے؟ اب جب موت اور اللہ سے ملاقات کا وہاں پر جانے کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ موت ہے. اور موت کہتے ہیں نا کہ کیا ہے؟ ایک پل ہے. موت کیا ہے؟ ایک پل ہے اللہ رب العزت تک جانے کا. موت حشر تک اور وہاں تک جانے کا کیا ہے؟ پل ہے. تو پھر یہ آدمی جب کافر اپنے محل کو، اپنے مقام کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ یہ ناپسند کرتے ہو، یہ نہیں میں وہاں پر نہیں جاتا. تو اس حدیث کا معنی یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ رب العزت ہماری موت کو ایسی بنائے کہ ہم اللہ رب العزت سے اشتیاق کی، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ایسی امید رکھیں، ایسی امید رکھیں، یعنی یہ ہے. اور اس امید کے ساتھ ساتھ اے اللہ ہماری موت کو ایسی بنا کہ یعنی کہ جو مومنین کی موت ہے اور وہ جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت فرمایا کہ مومن کو، اچھے آدمی کو، یعنی اچھے اعمال کر جانے والے کو اس کی موت یعنی کیا کرتی ہے؟ وہ بتلا دی جاتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا اشتیاق کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا. آمین بولتے ہیں سب نا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.